بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عثمان کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں ینی شہر کا زندان دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی مشلیں روشن کر رہا ہوتا ہے۔ جیل میں دان دکھائی دیتا ہے۔ مشل روشن ہوتے ہی محافظ سپاہی کھانسنے لگتے ہیں اور ان کا سانس تنگ پڑنے لگتا ہے۔ ایک سپاہی بوکھلا کر کہتا ہے، ہمیں کیا ہو رہا ہے سپاہیوں؟ اور ایک دم وہ سب بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جیل میں موجود دان سپاہیوں کو گرتا دیکھ کر سلاخوں قریب آتا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر مشلوں سے نکلتے دھوئیں پر جاتی ہے تو وہ پرجوش ہو کر کہتا ہے، اولوف یہ تم ہو؟ یہ کہہ کر وہ بھی دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جنگل میں عثمان اور بالا خاتون کو سپاہیوں کے ساتھ اولوف کے جنگجوؤں کو واصل جہنم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تمام جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار کر عثمان کہتے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم جہاں چاہیں گے انہیں روکیں گے جناب۔ عثمان اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر تیر اندازوں کو پکارتے ہیں، جس کا تیر انداز یہ حق کے نعرے لگاتے ہوئے اولوف کے جنگجوؤں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ عثمان سپاہیوں کے ساتھ ڈھالوں کی دیوار بنائے ہوئے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے سپاہی کافروں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد ینی شہر کے زندان میں اولوف اور فریق خود کو چھپائے اندر داخل ہوتی ہیں۔ بے ہوش سپاہی کے قریب آ کر فریق ایک محلول کی ڈبی اولوف کو دیتی ہیں، جس پر اولوف اسے سونگھ کر اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا ہے، اور ساتھ ہی فریق خود بھی اس محلول کو سونگھ کر چہرے پر سے کپڑا ہٹاتی ہیں، جس سے ان کی سانسیں متوازن رہتی ہیں۔ اولوف کہتا ہے، مجھے تمہاری ذہانت سب سے زیادہ پسند آئی ہے پیاری۔ فریق مسکرا کر کہتی ہیں، میں جانتی ہوں پیارے۔ پھر زمین پر گرے ایک سپاہی کو دیکھ کر کہتی ہیں، کیا تمہیں موت کی خوشبو آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو اس کی گردن پر رکھ کر اس کی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں۔ جبکہ اولوف تیزی سے زندان میں موجود دان کی طرف بڑھتا ہے۔ زندان کو کھول کر اولوف دان کے قریب جاتا ہے، اور پھر وہی محلول اسے سونگھا کر اس کے زخمی ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میرے بھائی عثمان، میں تم سے اس کا حساب لوں گا، میں تمہاری چمڑی اتار دوں گا۔ اسی دوران فریق جیل کے سپاہیوں کے ایک دوسرا محلول سونگھا کر بے ہوشی رکھتا ہے، جبکہ دان وہ محلول سونگھ کر ہوش میں آتے ہوئے اپنے پاس موجود اولوف کو دیکھ کر کہتا ہے، مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے میرے دوست۔ پھر اٹھتے ہوئے کہتا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اولوف کہتا ہے، تم اس کا حساب دو گے عثمان۔ اسی دوران فریق وہاں آتے ہوئے کہتی ہیں، چلو جلدی کرو، محافظ اٹھنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جنگل میں عثمان صاحب کو پیچھے ہٹنے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی بالا خاتون علاؤ الدین کو سہارا دیے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، جبکہ سپاہی پیچھے آنے والے جنگجوؤں کو تیروں کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ اولوف کے جنگجو چلاتے ہوئے ڈھالیں لیے ان کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں۔ واپس ینی شہر میں دکھایا جاتا ہے، جہاں فریق اور اولوف دان کو لیے زندان سے باہر آتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے بیرونی راستے کی طرف جاتے ہیں، سامنے سپاہی آتے ہوئے کہتے ہیں، سپاہیوں، دشمن گھس آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ عین اسی وقت ملن اور عائشہ خاتون بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچتی ہیں۔ ملن چلا کر کہتی ہیں، سپاہیوں، دروازے بند کر دو، کوئی بھی فرار نہ ہونے پائے۔ اچانک قریبی عمارت کی چھت پر موجود لیف ایک کنستر نیچے پھینکتا ہے۔ سپاہی سے مقابلہ کرتے ہوئے اولوف چھکڑے کے پیچھے جاتا ہے اور اس پر موجود سامان کو کنستر کے قریب الٹا دیتا ہے۔ چھت پر موجود لیف آگ میں بجھا ہوا تیر جیسے ہی اس کنستر پر مارتا ہے، ملن خاتون بھی دیکھ کر چلاتی ہیں کہ یہ پھٹے گا۔ عائشہ اور عائشہ کے ساتھ تیزی سے ایک طرف کو بھاگنے لگتی ہیں۔ ایک گلی میں داخل ہو کر فریق دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ملن خاتون اس گلی میں مڑتی ہیں، وہ ان پر حملہ آور ہو کر انہیں دھکا دے دیتی ہیں، اور وہ آگے بھاگ جاتی ہیں، اور بھاگتے ہوئے دونوں اطراف میں موجود کنستروں کو الٹا دیتی ہیں۔ عین اسی وقت بارود کی جلتی ہوئی تھیلیاں ان کنستروں پر مارتی ہیں، جس سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ ملن خاتون پیچھے ہو کر خود کو بچاتی ہیں، اور دوسری جانب اولوف اور دان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں تیزی سے دوڑتے ہوئے بیرونی حصے میں موجود گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور جبکہ پیچھے آتے ہوئے عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ سپاہیوں، پکڑو، ان کے پیچھے جاؤ۔ جبکہ چھت پر موجود زخمی لیف نیچے آتا ہے اور تیزی سے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں دکھایا جاتا ہے، عثمان ایک جگہ رک کر سپاہیوں کو رکنے کا کہتے ہیں اور علاؤ الدین کو ایک درخت کے پاس بٹھاتے ہیں،
پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم 40 آدمیوں میں سے بچ کر نکلے ہو، تم میں سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ بالا خاتون علاؤ الدین کے زخمی بازو پر کپڑا باندھتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو بیٹا، تم ٹھیک ہو۔ علاؤ الدین تکلیف سے چور بیچے میں کہتے ہیں، بابا یہ صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ عثمان جواب دیتے ہیں، نہیں نہیں بیٹا نہیں۔ پھر سپاہی سے پانی لے کر علاؤ الدین کو پلاتے ہوئے ان کا حوصلہ بندھاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ تم نے اپنی تحریر سے ہمیں جال سے بچایا۔ تبھی جنگجوؤں کی آواز سنائی دینے پر سپاہی بتاتا ہے کہ میرے سردار وہ آ رہے ہیں، جس پر عثمان اور بالا علاؤ الدین کو سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، صبر کرو بیٹا۔ علاؤ الدین جواب دیتے ہیں کہ میں صبر کروں گا بابا۔ عثمان کہتے ہیں، چلو ہر کوئی اپنا فرض جانتا ہے، جس پر تمام سپاہی اپنی اپنی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی شہر میں دکھایا جاتا ہے کہ عائشہ خاتون ملن کے پاس آتے ہوئے بتاتی ہیں، ملن ہم انہیں پکڑ نہیں سکے، قیدی اور ان کے ساتھ والا شخص وہ بھاگ گیا، میں نے ان کے پیچھے سپاہی بھیجے ہیں، ہم ان کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ۔ ملن کہتی ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں لیکن اندر ابھی بھی 2 لوگ ہیں انیزہ عائشہ۔ پھر سپاہی سے کہتی ہیں، ہمیں 2 لوگوں کی تلاش ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اسے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، لیکن آدمی زخمی ہے، میں نے اس کے کندھے پر وار کیا۔ پھر عائشہ خاتون سے کہتی ہیں، اسے تلاش کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈو عائشہ۔ لیف خوف سے کہتا ہے، تم مجھے مار نہیں سکتی فریق، جس پر فریق اپنا خنجر اس کی گردن میں گھوم کر کہتی ہیں، میں تمہیں آسانی سے مار سکتی ہوں۔ اس کے بعد ملن خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو دیوار پر لگے خون کو دیکھتے ہوئے سامنے موجود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہیں، جو مارتھا اور لیو کا گھر رہتا ہے۔ اندر آ کر وہ کہتی ہے، کیا یہاں کوئی ہے مارتھا، لیو؟ تبھی مارتھا یعنی فریق سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آتی ہوئی کہتی ہے، ملن خاتون خوش آمدید۔ ملن خاتون کی نظر جیسی ہی اس کے ہاتھ پر بندی پٹی پر جاتی ہے، وہ کہتی ہے، معاف کیجیے گا، یہ صرف میری بے وقوفی ہے۔ اس پر ملن پوچھتی ہے، تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا مارتھا؟ فریق جواب دیتی ہے کہ کپڑوں کے سینے پر کیل تھا، جس پر جب میں ریشم کو دیکھ رہی تھی کیل نظر نہیں آیا۔ اسی دوران چھت پر دکھایا جاتا ہے کہ جہاں زخمی لیو تکلیف سے کراتے ہوئے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، جس پر کچھ سامان زمین پر گر جاتا ہے۔ نیچے موجود ملن خاتون آواز سن کر چونکتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں کہ یہ آواز کیا تھی، یہ کس کی آواز ہے؟ اس پر فریق جواب دیتی ہیں، یہ چھوٹا مہمان ہونا چاہیے، چوہا ہوگا۔ اس کے بعد اوکتم قبیلے میں تمام لوگوں کو جنازہ گاہ سے واپس آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ سب سے آگے موجود بینگی خاتون نم آنکھوں سے کہتی ہیں، میرے باتور، تمہیں اماں نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے بھائی اب شہید ہو، لیکن تم اپنی بہن کو بھی اذیت میں چھوڑ گئے ہو، میرے بہادر۔ ترگت جواب دیتی ہیں کہ میں آپ کے قبیلے کی تلاشی لوں گی۔ اس پر بینگی خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں روتی ہوئی ماؤں کے علاوہ اور کیا رہ گیا، آپ کیا تلاش کریں گی؟ ترگت جواب دیتے ہیں، مکری سے قسطنطنیہ جانے والے محصولات غائب ہیں، کانتے کوزمیز کا خیال ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے اور میرا فرض ہے کہ ان کی میں تلاش کروں۔ اوکتم کہتے ہیں، کیا آپ ایک کافر کے کہنے پر ترک قبیلے سے روم کے لیے سونا ڈھونڈیں گی؟ ترگت صاحب بائندر کو کہتے ہیں، ترگت صاحب آپ کے مطابق باتور سپاہی نے مکری کے محصولات چرائے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ بینگی خاتون آگے آتے ہوئے کہتی ہیں، میں نے اپنے بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دفن کیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں ترگت صاحب؟ ترگت جواب دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے شہیدوں سے ان کے لگائے ہوئے بہتان ہٹائیں گے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں تاکہ ہم اس کو جھوٹ سے بچا سکیں۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، ہٹ جائیں خاتون، ہٹ جائیں آپ۔ پھر ترگت کے سامنے آ کر کہنے پر آپ کی حقیقت سامنے آ چکی ہے اور ہم حقیقت جانتے ہیں، اپنا فرض ادا کریں آپ۔ ایک بہتان صرف اسی کو شرمندہ کرتا ہے جس نے بہتان لگایا ہو۔ جس پر ترگت اکتمور کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اکتمور اسبات میں سر ہلا کر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بائندر کو اپنے خیمے میں اپنے ساتھی حسین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کافر ہر شخص پر کتنا موصول دیتے ہیں حسین؟ اس پر حسین جواب دیتا ہے، میں نہیں جانتا میرے سردار، لگ بھگ 10 تھیلیاں۔ بائندر جواب دیتا ہے، وہ ظالم کافر، وہ عثمان اس کا چوتھائی حصہ بھی نہیں لیتے۔ پھر پورے گاؤں کے محصولات سونے سے بھرے صندوق سے بھی زیادہ ہوں گے۔ سونے سے بھرا صندوق، سونے کے سکے۔ اس کے بعد جنگل میں عثمان صاحب کو جو بالا علاؤ الدین
اور سپاہیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ علاؤ الدین زخمیوں کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہمت کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان مسلسل علاؤ الدین کو سہارا دیے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا صبر کرو، تم اس جنگ کے فاتح ہو۔ اور دوستوں، اس کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔